رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور ان 13 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے صحابہ اور صحابیات نے جن تکلیفوں کا، جن مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنی پڑی، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی ان ظالموں نے، ان کفار قریش، مشرکین مکہ نے چین کی سانس نہیں لینے دی کہ اگلے ہی سال غزوہ بدر پیش آیا، اس کے اگلے سال غزوہ احد پیش آ گئی، یعنی وہ چین سے نہیں بیٹھے، نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے دیا۔ غزوہ احد کے بعد ایک غزوہ ہوا ہے، ایک جنگ ہوئی ہے، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، دونوں اس کے نام ہیں۔ غزوہ خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ سن 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی لڑائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف پورا عرب میدان میں اتر آیا تھا۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو سفیان ایک طرف مشرکین کی قیادت کرتے ہوئے اپنے ساتھ، اس نے کفار مکہ اور مشرکین کو اپنے ساتھ لیا، دوسری طرف یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر، اس نے چالاکی اور مکاری کر کے دوسرے اور قبیلوں کو، جو یہودیوں کے قبیلے نجد اور مختلف علاقوں میں عرب کے آباد تھے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طریقے سے یہ مختلف قبائل کا ایک اتحاد بن کر تقریباً 10,000 فوجیوں کی تعداد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا اس نے رخ کیا۔ مدینہ منورہ کی صورتحال یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو آپ نے مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا، جس میں بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے بڑے 2 مشہور یہودی قبیلے تھے۔ ان سے یہ معاہدہ طے ہوا کہ ہم چونکہ ایک ہی شہر اور ایک ہی جگہ رہیں گے، اس لیے اگر کوئی باہری دشمن تم پہ حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور باہری کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ اس طرح سے آپس میں ایک اتحاد ہوا، اور یہودی اور مسلمانوں میں ایک اتحاد بن کر یہ ابھرا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر کے حالات سے بالکل بے فکر تھے، چونکہ ان سے تو معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے ان کی طرف سے کسی قسم کی جنگی تدبیر یا کوئی ایسی پلاننگ یا کسی منصوبے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری طرح بے فکر تھے۔ دوسری طرف مدینہ منورہ جو ایک شہر ہے، اس کی آبادی پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، اور گھر بھی ایسے ملے جلے تھے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا اندر گھس کے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صرف ایک جگہ تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا امکان تھا، اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں پر خندق کھود لی جائے۔ ایک خندق کھودی گئی، تقریباً 5 کلومیٹر کی گہرائی خندق کی تھی، لمبائی خندق کی تھی، اور گہرائی اتنی کہ ایک آدمی اندر سما جائے، ایک انسان کے قد کے برابر تقریباً اس کی گہرائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ اور اس طرح دوسرے اتحادی قبائل کے مدینہ منورہ کی طرف حملہ کرنے کے تعلق سے سنا،
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر جو یہ خندق کھودی، اس خندق کے کھودنے میں تمام صحابہ کرام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین اور بچے وہ ایک قلعے میں، مدینہ منورہ کے ایک قلعے میں ان کو محفوظ کر دیا کہ کہیں کوئی دشمن ان تک نہ پہنچ جائے۔ مدینہ کے اندر چونکہ جو یہودی آباد تھے ان سے معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے ان کی طرف سے کوئی خطرہ بظاہر نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ادھر سے پوری طرح مطمئن تھے۔ تمام صحابہ اکرام کو لے کر تقریباً 3000 کی فوج صحابہ اکرام کی تھی، ان کو لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ خندق خود کے تیار ہو گئی، بس یہی ایک راستہ تھا جو مدینہ کے اندر حملہ یہاں سے ہو سکتا تھا۔ اس راستے پر خندق کھود لی گئی۔ کفار اور ان یہودیوں کا لشکر جو اتحاد کر کے آیا تھا کہ اسلام کی جڑ کو مٹا دینا ہے اور محمد الرسول اللہ کا بالکل خاتمہ اور صفایا کر دینا ہے، جب ان لشکر نے دیکھا کہ نہیں یہاں پر تو خندق ہے، یہاں سے اس خندق کو پار کر کے اس طرف آنا، مدینہ کے اندر آ کے حملہ کرنا، یہ ناممکن سا نظر آیا، تو انہوں نے دور سے تیر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر خندق کے اس طرف تھے، مدینے کے قریب، دشمن لشکر خندق کے اس طرف تھا، مدینے سے دور، بیچ میں یہ خندق تھی، یہاں سے آنے کا بظاہر امکان نہیں تھا۔ حیرانی اور پریشانی کا عالم۔ یہ صورتحال رہی تقریباً مہینہ بھر یہی صورتحال رہی، اور پھر کچھ اسی مہینے بھر کے اندر اسی درمیان خبر ملی کہ مدینہ منورہ کے یہودی جو بنو قریظہ، بنو قینقاع، جن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاہدہ تھا، اتحاد تھا، ان کے تعلق سے خبر ملی کہ انہوں نے غداری کر دی، انہوں نے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا، غداری کر دی۔ اب یہ خبر جب مسلمانوں کے درمیان عام ہوئی تو بعض وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان مضبوطی سے نہیں داخل ہوا تھا، جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے، اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر تو بالکل غیر محفوظ ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ہمارے دشمن پیدا ہو گئے یہودی، انہوں نے غداری کر دی ہے، اب ان سے بھی خطرہ، ادھر سے باہر سے آنے والے لوگوں سے خطرہ، ہم اگر آپ کے ساتھ یہاں میدان جنگ میں، یہاں خندق پر محاصرے کے میدان میں اگر ہم ڈٹے رہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں دشمن ہمارے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ایک بڑا طبقہ منافقین کا، ان دوغلوں کا، گھسپیٹیوں کا ایک بڑا طبقہ وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ محاصرے میں ایک طرف مشرکین اور اتحادی قبائل، دوسری طرف کچھ اپنے جو بظاہر اپنے تھے وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اور تیسری طرف وہ یہودی جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے انہوں نے غداری کر دی۔ اب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری طریقے سے پھنس گئے، پس گئے۔ اب کوئی جانے کا راستہ نہیں تھا، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے اوپر سے بھی دشمن چڑھ کر آ گئے، تمہارے باہر سے بھی دشمن تمہارے نیچے سے چڑھ کر آ گئے، اور ایک طبقہ وہ تھا جو اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ بنا کر تمہارے درمیان سے کھسک کے بھاگ کے چلا گیا، تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ ایسی صورتحال میں اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، بالکل یہ صورتحال ہو گئی کہ آنکھوں کے سامنے سے روشنی غائب ہو گئی، آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے بالکل جیسا لگتا تھا کہ حلق میں آ گئے، منہ کو آ گئے، اور زلزلوا زلزالا شدیدا، مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ بالکل جھنجھوڑ دیے گئے مسلمان۔ اب تو لگ رہا تھا کہ اب تو صفایا ہو جائے گا، اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ آخری مرحلہ ہے، زندگی کے چند دن باقی ہیں، کب دشمن خندق پار کر کے آ جائے، کب یہودی حملہ کر دیں، کب یہ منافقین ان کے ساتھ مل کر کے اٹیک کر دیں۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ اور صحابہ اور اسلام بالکل خطرے میں پڑ گیا، اب تو ایسا لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایسی بھیانک صورتحال میں
ایسی خطرناک صورتحال پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس موقع پر 4 نمازیں لگاتار قضا ہو گئیں. ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اگر خندق کی اس جگہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو خطرہ اس کا ہے کہ وہ آ جائیں گے, اگر ہٹتے ہیں تو خطرہ اس کا ہے کہ وہاں سے جو غدار ہیں اندر کے وہ بیوی بچوں پر اٹیک کر دیں گے. کریں تو کیا کریں؟ ایسی صورتحال پیش آئی کہ 4 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر قضا ہو گئیں. یہی وہ غزوہ ہے, یہی وہ جنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے. ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈریے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہیں, وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں, محفوظ ہیں, ہمیشہ ڈرتے رہے, نبی ہیں, سید الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں. یہ دراصل امت کو سنانا تھا کہ کیسے بھی حالات آ جائیں, چاہے جس حالت میں تم پھنس جاؤ, اے نبی آپ کے ذریعے ہم آپ کی امت سے کہتے ہیں اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, اور جو اللہ کے منکر ہیں, باغی ہیں, ناشکرے ہیں, اور اسی طریقے سے جو اپنے ہیں بظاہر لیکن اندر اندر دشمن ہیں, منافق ہیں, ان کی کسی بات کو نہ مانیے. اور اے نبی یعنی اے امت مسلمہ, جو وحی اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے نبی پر وحی کے ذریعے یہ دین بھیجا ہے, یہ مکمل دین ہے, بس اس پر چلیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, حالات چاہے جیسے خراب ہو جائیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے رہیے, ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خطرناک حالات میں اپنے نبی اور اپنے صحابہ کی جو مدد فرمائی کہ آپس میں ان اتحادی قبائل میں پھوٹ پڑی, ان یہودیوں میں آپس میں پھوٹ پڑی. ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ دونوں آپس میں منتشر ہو گئے, ایک دوسرے کے دشمن, خود ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آندھی اور تیز ہوائیں بھیجی, سردی کا موسم تھا اور بالکل تیز ہوائیں, جن ایسی آندھی بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جو دشمنوں کے دلوں میں رعب اور خوف پیدا کرنے کا جس نے کام کیا. اور ان تیز ہواؤں نے دشمنوں کے خیموں کو, ان کی ہانڈیوں کو بالکل اٹھا کر کے پھینک دیا. اور صورتحال یہ ہوئی کہ دشمن اپنی جان بچا کر کے اس مارکے کو, اس میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں مسلمانوں کی مدد کی. میرا اس موقع پر جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات, جو صورتحال پیدا ہے پوری دنیا میں, خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں, ابھی منی پور کے حالات صحیح نہیں ہوئے تھے کہ راجستھان اور پھر ہریانہ اور پھر بریلی اور بھی اترکاشی, مختلف علاقوں میں, مختلف شہروں میں, مختلف صوبوں میں جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے, یہ پیدا کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے, ان کا سرے سے صفایا کر دیا جائے, ان کے قرآن پر پابندی لگا دی جائے, ان کی مسجدوں کو آگ لگا دی جائے, اور کسی بھی مسلمان کو اس ہندوستان میں رہنے نہ دیا جائے. یا تو وہ جے شری رام یا وندے ماترم کہے گا, ورنہ پھر ہندوستان کی سرزمین پر رہنے کا اس کو حق نہیں ہوگا. یہ جو صورتحال پیدا کر دی گئی یا پیدا ہو گئی, سیاست کی وجہ سے, مختلف لیڈروں کی وجہ سے, میڈیا کی وجہ سے, اپنے گندے کردار کی وجہ سے, کچھ اپنی جماعتوں, اپنے حلقوں میں کچھ گھسپیٹیوں اور منافقین کی وجہ سے یہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے, ان حالات میں ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے, غزوہ خندق, غزوہ احزاب کے اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے, نکل کر سامنے آتا ہے. نمبر 1, حالات چاہے جیسے ہوں, ہماری زندگی میں اللہ کا خوف غالب ہو. ہم تنہائی میں ہوں تب بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں, کھلم کھلا ہم کوئی کام کر رہے ہوں تب بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں.
ہماری زبان سے جو بات نکلے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دل میں جو خیال پیدا ہو ذہن میں یہ آئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے کاروبار، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہماری بات چیت، کوئی لمحہ میدان زندگی کوئی ایسا نہ ہو جس میں اللہ کا خوف ہمارے اوپر غالب نہ ہو۔ ہر وقت اللہ سے ڈریں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ نمبر 1، اس کے ہم عادی بنیں۔ اب بہت ہو گیا، سمجھاتے سمجھاتے بھی لوگ تھک گئے، بار بار کہتے کہتے بھی لوگ تھک گئے۔ یقیناً لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہوگا کہ ہر وقت یہی باتیں کہی جاتی ہیں، ہر وقت یوں ہی ایسے ہی سمجھایا جاتا ہے۔ یقیناً سمجھایا جائے گا، آپ اپنے ہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں۔ علماء کرام جو سمجھاتے ہیں مختلف جگہوں پر وہ آپ کے اپنے ہیں، انہیں آپ کی فکر ہے، یقیناً ہونی چاہیے۔ اس لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ نمبر 1 پر اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائیے، ہر لمحے اللہ سے ڈریے۔ نمبر 2، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے جو دین قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، امت کو دیا ہے، دنیا کو دیا ہے، یہ وہ دین ہے جس پر اللہ کی پسندیدگی اور رضامندی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ کامل اور مکمل دین ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، رب العالمین کا، تنزیل من رب العالمین، یہ رب دو جہاں کا اتارا ہوا قانون ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل اور جھوٹ نہ اس کے دائیں طرف سے، نہ بائیں طرف سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، باطل اور جھوٹ اس دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین ہے، مکمل ہے، کسی بھی شک اور شبہ کی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے دین پر مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کرتے رہیے۔ نمبر 3، حالات چاہے جیسے ہو جائیں، یہ جو ابھی حالات ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ تو بڑے عجیب و غریب ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ نفرت، بغض، عداوت، دشمنی ان کے منہ سے پھوٹ رہی ہے، ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے دشمنی اور نفرت کی آگ سلگ رہی ہے، پھوٹ رہی ہے، باہر آ رہی ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ظاہری حصہ ہے، اور ما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں خطرناک منصوبے تمہارے خلاف پوشیدہ ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں وہ تو بڑے سنگین ہیں، وہ تو بڑے خطرناک منصوبے ہیں۔ اس لیے حالات چاہے جیسے آ جائیں، جو میں نے غزوہ احزاب کا جو میں نے واقعہ مختصراً بیان کیا، کیا اس واقعے کو سننے اور سمجھنے کے بعد کیا ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہندوستان کے حالات ایسے ہیں؟ ابھی ایسے تو نہیں ہیں الحمدللہ، ابھی تو اللہ کا شکر احسان ہے، ابھی ایسے حالات تو نہیں ہیں۔ ان خطرناک حالات کے آنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جس میں قضا ہو گئی ہوں، پیٹ سے پتھر باندھنے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجبور ہو گئے ہوں، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی، صحابہ کی، رسول اللہ کی مدد فرمائی اور دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو اللہ کی طاقت آج بھی وہی ہے، اللہ کا قرآن آج بھی وہی ہے، اس کے پاک پیغمبر کی تعلیمات آج بھی جوں کی توں باقی ہیں، آج بھی وہی ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ اللہ جو اس زمانے میں اپنے ماننے والوں کی مدد کرنے پر قادر تھا، کیا وہ اللہ اس زمانے میں اپنے ماننے والوں کی مدد کرنے پر کیا وہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے۔ اس نے کہا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ نمبر 1 پر تقوی، اللہ کا خوف۔ نمبر 2 پر اللہ کے دین پر مضبوطی اور یقین کے ساتھ عمل۔ نمبر 3 پر اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد، مکمل بھروسہ۔ یہ 3 چیزیں ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اچھے حالات ہوں گے۔ ظاہر ہے ملک ہمارا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم کیسے اپنے ملک کے خلاف کوئی بات بول دیں یا کیسے اپنے ملک کے خلاف کوئی بات سننا ہم گوارا کر لیں؟ حالات بدلیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو حالات خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے منصوبے ناکام ہوں گے، خاک میں ملیں گے۔ پھر سے ایک اچھی بہار آئے گی، اچھی ہوائیں چلیں گی، پرسکون ماحول انشاءاللہ ہم سب کے لیے اسی ہندوستان میں پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔